Assalamu alaikum students. Ethical issues in psychology लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक नंबर 9 के साथ सैयद एजाज नकवी आपके सामने हाजिर है और आप देख रहे हैं वर्चुअल नॉलेज बाय सैयद एजाज नकवी। टॉपिक है जी एथिकल थ्योरीज। एथिकल थ्योरीज आर द फॉर्मल स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट वी आउट टू डू, हमें क्या करना चाहिए और ये इसमें एथिकली हमें क्या करना चाहिए। ये इन स्टेटमेंट्स को थ्योरी एथिकल थ्योरीज कहते हैं जी। एथिकल थ्योरीज की कोशिश होती है थ्योरीज को कैसे क्लियर होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए और एथिकल ऑब्लिगेशंस पर इन्हें पूरा उतरना चाहिए। और दे प्रोवाइड part of the decision making foundation for decision making when ethics are in play। तो एथिक्स के मुताबिक जो है ये फाउंडेशन फ्राहम करती हैं थ्योरीज के किस तरह के जो है ना ये आप एथिकली डिसीजन मेकिंग करनी है और व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल और गाइडेंस इसमें शामिल होनी चाहिए। इसके बाद है कि हर थ्योरी को मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिसीजन मेकिंग स्टाइल का के पर पूरा उतरना चाहिए और कि वो थ्योरीज जो है वो एथिकली करेक्ट डिसीजन जो है वो लेने के काबिल हों। फॉर इंडिविजुअल्स क्योंकि बेसिकली इंडिविजुअल्स ही होते हैं, माशरा तो उनके साथ बनता है। तो एथिकल इश्यूज़ के हवाले से जो इंडिविजुअल की जो है वो एथिकल इश्यूज जो थ्योरी है वो डायलेमा इम्पोर्टेंस के लिए एक वो करेक्ट होनी चाहिए और उसकी रेजोल्यूशन जो है वो गाइडलाइन विद इन एथिकल थ्योरी इटसेल्फ जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। चार किस्म की एथिकल थ्योरीज हो सकती हैं। कौन सी हैं ये? डी ऑन्टोलॉजी और एक यूटिलिटेरियनिज्म और राइट्स वर्चूज़। फॉर्म्स ऑफ एथिकल थ्योरीज हमने कि देख लें। अब आ जाएंगे टॉपिक नंबर 10 पे। ये क्या है? ये यूटिलिटेरियन एथिक्स। यूटिलिटेरियन एथिक्स क्या होते हैं? ये इसके एक कंसेप्ट को उन्होंने क्लियर किया है, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे अच्छा जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए होना चाहिए। तो ये इसका है, इसका उन्होंने बेसिकली इसका इसे दिया है, ये थ्योरी दी है और इसके मुताबिक है कि वो क्या कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग है मेकिंग कैसे होनी चाहिए और कि एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म पर्सन जो है वो क्या होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल फीलिंग और लॉज। पर्सनल फीलिंग और लॉज के मुताबिक जो है ना जी वो लोगों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। अच्छा, ये जो रूल है यूटिलिटेरियनिज्म का जो रूल है, ये एक पर्सन सीक्स टू बेनिफिट द मोस्ट ऑफ पीपल, ज़्यादा लोगों के लिए वो फ़ायदा मंद होना चाहिए इन टू अकाउंट द लॉ एंड इट्स कंसर्न विद फेयरनेस। लॉ के मुताबिक है वो फेयर होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए इसकी। अच्छा, ये लिमिटेशंस होती हैं थ्योरी की। इस थ्योरी की क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट है कि ये है कि चॉइस एट चॉइस ऑफ एक्शन इटसेल्फ, डिसीजन मेकर को है वो फोर्स किया जाता है और पोटेंशियल उसका जो आउटकम नहीं आता और एक डिटर्मिनेशन एथिक के ऊपर। सेकंड क्या है क्या है इस थ्योरी में कि एथिक्स इज अ कन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू which segment of society should be considered most important in weighing the good or outcome। और तीसरा ऑब्जेक्शन इसके ऊपर क्या है? वो ये है कि पॉसिबल प्रेडिक्ट ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्शन। तो जब क्या है कि ये आइडिया है कि इनिशियली अपील करता है क्या है कि जो सबसे अच्छा है वो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए होना चाहिए। ऐसे जो है ना ये एथिकल जो जो थ्योरी है, मगर है कि डिसीजन मेकिंग में ये सॉलिड नहीं है और डिसीजन मेकिंग को है कि ये सॉलिड फ्रेमवर्क फ्राहम नहीं करते और ये माइनॉरिटीज़ के जो हकूक़ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। मेजॉरिटी के हकूक़ के लिए जो है ना उनके म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप में लेके नहीं जाते। नेक्स्ट
آ گیا جی ماڈیول نمبر 11 یعنی ڈی آنٹولوجیکل ایتھکس. اگلی تھیوری آ گئی جی ڈیونٹولوجیکل ایتھکس ہے. ڈیونٹولوجیکل ایتھکس از ایسوسیٹڈ ود دا آئیڈیا دیٹ human beings should be treated with dignity and respect because they have rights. تمام انسانوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے ساتھ پیش آیا جائے. یہ ان کا حق ہے. اپنے جو ہے نا جو اپلیکیشنز ہیں, جو ڈیوٹیز ہیں, جو پیپل کو جو لوگوں کو ریکوائرڈ ہیں, ایتھیکلی جو ہے نا جو انہیں فیس کرنا چاہیے, آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اور ڈیوٹی میکنگ کے لیے کہ جو ڈیسیجن ہے وہ جو کروشل ڈیسیجن ہے وہ لینے چاہیے. Deontological class of ethical theory states that people should adhere to their obligations and duties when engaged in decision making. تو ہے کہ جب ڈیسیجن میکنگ میں لوگ انوالو ہوتے ہیں تو پھر ان کو ہے کہ ایتھیکلی جو ڈیوٹیز اور اوبلیگیشنز ہیں اس کام کے لیے اس کے ساتھ جو ہے انہیں ایڈہیئر ہونا چاہیے. اس کے بعد جو کہ کہہ رہے ہیں جی لمیٹیشنز بھی آ گئی ہیں. ڈیونٹولوجی کی فرسٹ لمیٹیشن کیا ہے؟ یہ ایگریمنٹ ہے جی, ریشنل ایگریمنٹ ہے, لاجیکل بیسز ہے, اور ہے کہ پرنسپل جو انوالوڈ ہیں وہ ڈیسائڈنگ انڈیویجول, وہ سنگل ایک پرسن کی جو ڈیوٹیز ہے اس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا اس میں ایشو کیا آتا ہے جی کہ لوگوں کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کنفلکٹ میں آ جاتی ہیں اس تھیوری کے مطابق. اور تیسرا اوبلیگیشن اس پہ آتا ہے کہ رائٹ جو ہے وہ جو ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اس میں اس تھیوری کے مطابق جو رائٹس ہیں, امپلیکیشن آف میکنگ اے رائٹ میک جو کرنا ہے وہ بیڈ کانسیکوینسز بھی اس میں اس چوائس میں آ سکتے ہیں. However, despite these concerns, many have found that deontology provides the strongest model for the applied public relation ethics. یہ سب سے کہ یہ اسٹرانگسٹ تھیوری ہے اس حوالے سے. اچھا جی ماڈل نمبر 12 ٹاپک نمبر 12 پہ آ جائیں جی رائٹس ایتھکس. اس میں کیا ہے جی کیا ہے جو ہے نا رائٹس ایتھکس کیا ہے جی ان ایتھیکل theories based on rights. The rights established by a society are protected and given the highest priority. Rights are considered to be ethically correct and valid since a large population endorses them. جو حقوق لارج پاپولیشن, جو لمبی پاپولیشن ہے, زیادہ جو وسیع پاپولیشن ہے, وہ جو رائٹ مانگتے ہیں وہ جو ہے کنسیڈر ہونا چاہیے کہ وہ رائٹس درست ہیں. انڈیویجول جو ہے کہ اگر کوئی رائٹ مانگتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے, مگر جو رائٹس اکثریت مانگ رہی ہے وہ درست ہوں گے. اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ آج شام کو میرے دوست نے ادھار لے لینا. اور شام کے اب کیا ہے جب اس نے کہہ دیا ہے تو پھر یہ اس کے دوست کا رائٹ ہو گیا کہ شام کو اس آفٹرنون میں اس کو وہ لیپ ٹاپ ادھار میں مل جائے. تو لمیٹیشن ہے آگے اس میں آ جائیں جی. پہلی لمیٹیشن کیا ہے جی میجر کمپلیکیشن آف دا تھیوری آن اے لارج اسکیل از دیٹ ون مسٹ انڈرسٹینڈ وٹ کائنڈ آف رائٹ آر دیئر ان اے سوسائٹی. تو کسی کو وہ جو ہے نا جی رائٹ جو ہے نا وہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کا سوسائٹی میں کیا رائٹس ہیں. سیکنڈ کیا جی سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے کہ رائٹس لوگوں کے کیا رائٹس, سٹیزن کے جو رائٹس ہیں وہ سوسائٹی ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے. سوسائٹی کا جو گول ہوتا ہے وہ ایتھیکلی پریورٹیز ہونا چاہیے, مگر ہے کہ یہاں پر یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا. اس کے بعد ہے تیسرا اوبلیگیشن کیا ہے کہ جو پرنسپلز ہیں مورل بیہیویئر کے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس تھیوری کے مطابق مشکل ہوتا ہے. لہذا دیئر فور ان آرڈر فار دا رائٹس تھیوری ٹو بی یوزفل it must be used in conjunction with another ethical theory that will کہ ایک اور ایتھیکل تھیوری کے ساتھ اس کو ملا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں, اکیلے میں استعمال نہیں کر سکتے. اس کی مثال تو یہ ہے کہ امریکہ کے لوگ جو ہے وہ ان کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے مرضی کا مذہب حاصل کریں.
اور فادر فاؤنڈیشن آف امریکہ کیا کہتی ہے؟ اپ ہولڈ دس رائٹ آف فریڈم آف ریلیجن. وہ بھی جو ہے نا یہ اس کو رائٹ دیتی ہے فریڈم آف ریلیجن کا. یہ اس کی اگزامپل دیتی ہے جی. اب آگے ٹاپک نمبر 13 ہے یہ ورچو ایتھکس ہے. ورچو ایتھکس از فلاسفی بائی ارسٹوٹل. اچھا جی، ارسطو کی فلاسفی ہے جی، گریک اینشنٹ جو ارسطو ہیں ان کی فلاسفی ہے ورچو ایتھکس ہے. اٹ ایزیومز دیٹ بائی پریکٹسنگ بینگ آنیسٹ. اچھا، اگر آپ پریکٹس کرتے ہوئے آپ آنیسٹ ہیں، ایماندار ہیں، بہادر ہیں اور آپ سخی ہیں، تو پھر آپ کو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ ہونے کے لیے کسی اور چیز کی، آپ کو آنریبل ہونے کے لیے مرو کریکٹر اور کسی اور ورچو کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں بتا دیں، سوری 3 چیزیں بتا دیں: آنیسٹ، بریو اینڈ جنرس. تو اس کی ایک لمیٹیشن کیا ہے جی؟ یہ جو تھیوری ہے یہ گروئنگ پاپولیرٹی کی طرف نہیں لے کے جاتی. اور پہلے اس پہ جو لمیٹیشن پہ آتا ہے اس کے ورچو ایتھیکل تھیوری ججز اے پرسن بائی ہز ہر کریکٹر. جو اس کو کریکٹر کے سے دیکھتے ہیں، اس کا نارمل بیہیویئر اور اس کے ڈیویشن پہ نہیں دیکھتے. سیکنڈ کیا ہے یہ ویکنس ہے اس تھیوری کی کہ اسے یہ پرسن کے جو مرلی کریکٹر چینج ہو رہا ہے اس کو کنسیڈریٹ نہیں کر رہی ہوتی. اور ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے نا یہ تھیوری زیادہ سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے کہ پبلک ریلیشنز کے مطابق. These three theories of ethics form the foundation of normatic ethics conversation. نیکسٹ آ گیا جی ماڈل ٹاپک نمبر 14، لمیٹیشن آف ٹریڈیشنل نارمیٹو. میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے، نیکسٹ لیکچر میں اگلا ٹاپک کو لیتے ہیں. السلام علیکم.